اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یا دوسری قرآت میں ہے وارجلکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق کوہنیوں سے دھویا کرو، اور پیروں کو، سر کو اور پیروں کو مسح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فرقہ ناجیہ اور جماعت عمریہ کے درمیان وضو کے مسئلے پر کئی ایک مسائل پر اختلاف ہے۔ وہ سروں کو پورے، اکثر جو ہے نا، سب اکثر سروں پوری سر کو مسح کرتے ہیں۔ بعض لوگ پگڑی کے اوپر، یعنی امامہ پہنا ہو امامے کے اوپر بھی مسح کو جائز سمجھتے ہیں، کانوں کو وہ مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو کس طرح دھوتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف، انامل سے انگلیوں سے لیتے ہیں، ادھر کونے تک لے کر لاتے ہیں، اس طرح دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیروں کو دھوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ مسئلہ جو عام طور پر طرح کیا جاتا ہے پبلک میں پیروں پر مسح کا، اس کو ہم نے پہلے طرح کیا ہے۔ وقت میں زندگی رہے تو انشاءاللہ باقی مسائل بھی طرح کرتے رہیں گے۔ تو عزیزو، قرآن کی روح سے ہم نے ثابت کر دیا، اب وہ کسی کے بس نہیں ہے۔ جماعت عمریہ چاہے روئیں چاہے ہنسیں، اپنے اکابر کو بلا دیں، کانفرنس رکھ دیں، میٹنگ رکھ دیں، جو بھی مرضی کریں، وہ قرآن کی روح سے، میری تقریر کو اچھی طرح سن لیں، وہ میرے قرآن کی روح سے پیروں کا دھونا، پیروں کا شستشو کرنا، وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب بات رہی سنت کی، آتے ہیں سنت کی طرف کہ سنت میں کیا حکم ہے کہ کیا پیروں کو، پاؤں کو، قدموں کو واش کیا جائے، دھویا جائے، یا سنت کا فرمان یہ ہے کہ پیروں کو مسح کیا جائے جیسا قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا سنت قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا سنت اور قرآن میں تنازع ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائیو۔ لیکن پہلے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن اور سنت میں تعارض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے آدمی تو نہیں ہے۔ نستجیر باللہ کہ اللہ حکم دے کہ تم مسح کرو، اور نستجیر باللہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں اور پیروں کو دھونا شروع کر دیں۔ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، المجلد الثانی، چھاپے دار کنوز اشبیلیہ، سنہ 2015 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے۔ یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر 42 میں ایک باب ان کے پاس ہے، فی المسح علی القدمین، کہ قدموں پر مسح کرنا، پیروں پہ مسح کرنا۔ یہاں پہ کئی وہ روایات لے کے آئے ہیں، وہ اکثر وہ روایات جو ہیں ان کی اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں۔ اور اگلے صفحے پر عزیزو، یہاں پر صفحہ نمبر 43 پہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی صحت ہم ثابت کریں گے۔ حدیث نمبر 183، صفحہ نمبر 43، وکیع اعمش سے، اور وہ ابی اسحاق سبیعی سے، وہ عبد خیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، لو کان الدین برأی، دین اشتہاد سے ثابت نہیں ہوتا، دین لوگوں کے افکار سے کہ میرا سوچ، میرا نظریہ یہ ہے، وہ نظریے سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر دین رائے سے ثابت ہوتا، سوچ سے ثابت ہوتا، کان باطل القدمین احق بالمسح من ظاہرہما، قدموں، پیروں کا جو باطن ہے، قدموں کا جو نچلا حصہ ہے، پیروں کا جو وہ حصہ جو زمین کو لگتا ہے، نچلے والا حصہ، وہ مسح کا زیادہ الیق ہوتا، لائق ہوتا، مسح کا زیادہ مستحق ہوتا۔ لیکن میں نے دیکھا، میں نے دیکھا اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسح ظاہرہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں کی پشت پر، قدموں کے، پیروں کے پشت پر انہوں نے
باطن بولتے ہیں نیچے والے حصے کو، ظاہر بولتے ہیں اوپر والے حصے کو، قدموں کے، ان قدموں کے پیروں کے اوپر والے حصے پہ انہوں نے مسح فرمایا ہے۔ عزیزو، یہ کتاب مسند احمد بن حنبل کی، تحقیق احمد محمد شاکر، جزء اول، چھاپ دار الحدیث، سن 1995، دار الحدیث قاہرہ میں کتاب چھپی ہے۔ اور یہ شیخ احمد محمد شاکر نہایت بلند درجے کے حدیث کے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جماعت، یہ گرچہ ازہری ہیں لیکن جماعت وہابی ان کو مانتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی تصحیحات اور ان کے تحکیمات کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 487 میں حدیث نمبر 737 عبد خیر روایت کرتے ہیں، عن علی علیہ السلام سید المسلمین علیہ السلام سے 737 حدیث فرمایا، کیا اسناد صحیح ہے، كنت ارى ان باطن القدمین احق بالمسیح من ظاہرهما۔ شاید کسی شخص کا یہ سوچ ہو کہ باطن قدمین، قدموں کا نیچے والا حصہ مسح کرنے کے لیے زیادہ لائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ مسح کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہیں، اگر ان کے متعلق ان کے زبان سے کوئی ایسی روایت کی نقل کرتے ہیں جماعت عمریہ کہ ان سے مثلا عصمت میں کچھ خلل آتا ہے، مثلا اس حدیث کا ترجمہ اگر کریں یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا، میرا سوچ یہ تھا کہ پیروں کے نیچے کو مسح کیا جائے، اور یہ زیادہ حقدار ہے کہ پیروں کے اوپر والے حصے کو ہم کریں، تو میں یہ سوچتا تھا، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہی وضو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی زمانے سے انہوں نے وضو کرتے دیکھا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، وہ تو بچپن سے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مکے وضو کی تشریع جو ہے مدینے میں ہوئی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وضو کوئی چیز ذکر ہو جائے وضو کا پھر اس کا حکم نہ آئے، پھر ہر لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ وضو کس طرح کرنی چاہیے، پیروں کے نیچے ہو یا پیروں کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس روایت میں، یہ الفاظ میں کچھ ہمیں خدشہ ہے، بہرحال جماعت عمریہ کے نزدیک لائے وہ صحیح ہے، ہمیں ان کے ان الفاظ سے کام نہیں ہے، اگلے والے حصے سے کام ہے۔ وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ تھا اس کا الفاظ زیادہ بہتر تھے کہ اگر دین رائے اور اجتہاد سے ثابت ہوتا، قیاس سے ثابت ہوتا تو پیروں کے نیچے سے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگلے صفحے کو جاتے ہیں، اگلے صفحے میں حتیٰ کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمسح ظاہرہما، کہ مسح فرماتے ہیں وہ پیروں کی پشت کو، پیروں کے اوپر، پیروں کی بات ہو رہی ہے، جوتوں کی بات نہیں ہو رہی، جرابوں کی بات نہیں ہو رہی، چپل وپل کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 558 میں حدیث نمبر 917، اسناد صحیح، وہی الفاظ پھر دوسرے سند کے ساتھ، عبد خیر امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح ظاہرہما، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں کے پشت کو مسح کرتے ہیں، یعنی پورے پیر کو مسح نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پیر کو دھوتے نہیں ہیں، جوتوں کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی، پیروں پہ مسح کی بات ہو رہی۔ اور اسی کتاب مسند احمد بن حنبل، تحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء ثانی، دوسرے جلد میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1013 اور صفحہ 41، 1013 ملاحظہ فرمائیے، محقق نے فرمایا اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یمسح ظاہرہم، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے پیروں کے، قدموں کے اوپر والے حصے پہ کیا کرتے ہیں، مسح فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 125، حدیث نمبر 1263، مختلف سند کے ساتھ، پھر وہی کہ روایت وہ بھی اسناد صحیح 1263، ٹھیک ہے نا، اسناد صحیح، اس کے الفاظ یہ ہیں، رأیت علی توضأ،
عبد خیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ وضو فرماتے تھے، ومسح علی النعلین، اور انہوں نے نعلین جوتوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا. قال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. اس میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتوں کے اوپر مسح کیا اور فرمایا کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے اپنے قدموں کے اوپر مسح کیا ہے تو میں قدموں کے نیچے مسح کرتا تھا، قدم مسح کرتا. تو یہ حدیث جو ہے شاذ ہے اس لحاظ سے. یہی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ اس میں کیا ہے کہ جوتے کے اوپر انہوں نے مسح کیا، کیونکہ اس خود حدیث میں ہے کہ جوتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ جہاں جو حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، باطن ظاہر ہما، جوتوں کے اوپر انہوں نے نہیں بلکہ قدموں کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے، مسح فرمایا. پہلی بات. دوسری بات، اگلی جو وہی روایت مختلف طرق سے جو مروی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتے کے اوپر جو ہے انہوں نے مسح فرمایا، اس میں وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں پر پشت پر فرماتے تھے، وہ کرتے تھے، مسح فرماتے تھے. کتاب مسند الدارمی المعروف بسنن الدارمی، تحقیق الشیخ حسین سلیم اسد، الجزء اول، چھاپ دار المغنی للنشر والتوزیع. جو یہ کتاب ہے سنہ 2000 میں چھپی ہے سعودی عرب میں. باب المسح علی النعلین، نعلین پر مسح کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، رأیت علیا توضأ ومسح علی نعلین فوسع، میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نعلین پہ مسح کرتے ہیں. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فعل كما رأیتمونی فعلت لرأیت ان باطن القدمین احق بالمسح من ظاہرهما. اس میں بھی وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں کے پشت پر انہوں نے مسح فرمایا ہے، اور لیکن اس میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جوتوں پر مسح کیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، ملاحظہ فرمائیے، روایت صحیح ہے، اسناد صحیح، یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے بعد نقل کر کے فرماتے ہیں هذا الحديث منسوخ بقوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. دارمی خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جو آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیروں کو دھویا کرو، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، کہ رؤوس اور ارجل کو کعبین تک کیا کرو، کعبین تک. دارمی کے نزدیک اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ ارجلکم لگتا ہے کس کو؟ لگتا ہے فغسلوا کو، پیروں کو دھویا کرو. اس لیے یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے، یہ ہے ہی نہیں کہ پیروں کو دھویا کرو. آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ مسح کرو، لذا یہ آیت مناسخ نہیں ہو سکتی اس روایت کی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک جانب سے. دوسری جانب عزیزو، خود جماعت عمریہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر جوتے ہیں پیر میں یا جراب ہے پیر میں یا خفین ہے پیروں میں، جرابیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دارمی جو کہتا ہے کہ وہ تو منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک. دارمی جو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے اس آیت کے توسط سے، تو اس کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کا مسح کیا جائے، نہ کہ جوتوں کا، کیونکہ جوتوں والی بات وہ تو منسوخ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جوتوں کو مسح کرنا وہ تو جائز ہے ان کے نزدیک. لہذا یہ جو روایت کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انہوں نے پیروں کے اوپر مسح فرمایا ہے، تو ان کے نزدیک بھی، دارمی کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں کے اوپر نہیں بلکہ پیروں کے اوپر مسح فرمایا. اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اگر وہ جوتوں کے اوپر مسح کرنے والی بات ہوتی، نعل کے اوپر مسح کرنے کی بات ہوتی یا خفین کے اوپر مسح کرنے کی بات ہوتی، تو دارمی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے.
نسخ کا ادعا کرتا. ٹھیک ہے نا. نسخ کا ادعا اسی لیے کر رہا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین پہ مسح کیا ہے, قدمین پہ مسح فرمایا, اپنے پیروں پہ کے اوپر والے حصے پہ مسح فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی دارمی سے پوچھے کہ بھئی دارمی صاحب آپ تو پیروں کو دھوتے ہیں. ہاں, وہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت نے مسح کی سنت کو اس نے منسوخ کیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں پر مسح کیا, قدموں پر مسح کیا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اسی لیے اس کو کہنا پڑتا ہے دارمی کو کہ یہ حکم منسوخ. کہاں سے منسوخ ہوا, کیسے منسوخ ہوا؟ آیت آئی ہے کہ پیروں کو دھو لو. لیکن ہم وہ بحث کر چکے ہیں کہ وہ آیت جو ہے اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا, اس سے پیروں کا دھونا, واش کرنا ثابت نہیں ہوتا. آیت صریح ہے کہ پیروں کا غسل مسح کیا جائے. یہ کتاب ہے ناسخ الحدیث و منسوخہ, تألیف ابو حفص عمر ابن شاہین, متوفى سنہ 385, بہت معروف مشہور محدث ہیں جماعت مخالفین کے. چھاپ مکتبۃ المنار. اس کتاب میں صفحہ نمبر 119 میں اسی روایت کو وہ نقل کرتے ہیں, حدیث نمبر 122, اور اس کتاب کے محقق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے. حاشیہ نمبر 4 یہ ہے, فٹ نوٹ نمبر 4. ٹھیک ہے نا. حدیث کیا ہے؟ عبد خیر روایت کرتے ہیں عن علی کرم اللہ وجہہ سلام من اللہ علیہ كنت ارى ان باطن القدمین احق بالغسل. میں سمجھتا تھا کہ پیروں کے تلوں کو پیروں کے نیچے والے حصے کو یہ زیادہ مستحق ہے غسل کرنا. غسل بولتے ہیں دھونے کو, واش کرنے کو. حتی رأیتہ, جب اس وقت تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کرتے ہیں کس کو؟ ظاہرہما, پیروں کے اوپر والے حصے کو. تو اس میں بھی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروں پہ کیا, جوتوں کے اوپر کیا ہے, جوتوں کے اوپر انہوں نے مسح فرمایا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جوتوں کے اوپر مسح فرمایا ہو, لیکن وہ شاذ ہیں. اکثر روایات میں یہی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. بہرحال ان سب روایات میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدموں پر پیروں پر مسح فرمایا ہے. ہم نے مسند احمد سے آپ کو دکھایا. یہ پھر مسند احمد, یہ تحقیق شعیب الارناؤط کی ہے, جزء ثانی, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر حدیث نمبر 737 عبد خیر روایت کرتے ہیں کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہی الفاظ کہ میرا سوچ یہ تھا, میں سوچتا تھا کہ پیروں کے تلوں کو مسح کیا جائے, وہ زیادہ حقدار ہے مسح کرنے کی پشت کے اوپر, پشت کی نسبت. حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یمسح علی ظاہرہما, وہ پیروں کے اوپر والے حصے کو, پیروں کے پشت کو وہ مسح فرماتے ہیں. حاشیہ نمبر 1 حدیث صحیح, یہ صحیح حدیث ہے عزیزو. یہ کتاب ہے مسند احمد بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر, جزء اول, چاپ دار الحدیث القاہرہ, سن 1995. یہاں پہ صفحہ نمبر 773, حدیث نمبر 487 اسناد صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ روایت اس طرح ہے, ملاحظہ فرمائیے. بصر ابن سعید فرماتے ہیں کہ عثمان نے پانی مانگا کہ میں نے وضو کرنی ہے. اس نے مزمزہ کیا, استنشاق کیا, یعنی منہ پانی میں دوڑایا. پھر اس نے ناک کو صاف کیا. پھر اس نے اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا ہے عثمان نے. وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا ہے. ثم, پھر عثمان نے مسح کیا ہے برأسه, اپنے سر کو کونپڑے کو اس نے مسح کیا ہے. وَرِجْلَيْهِ, اور اپنے دونوں پیروں کو مسح کیا عثمان نے. ٹھیک ہے نا. سر کو مسح کیا عثمان نے, پھر دونوں پیروں کو مسح کیا ہے. ثلاثاً, 3 دفعہ اس نے. ثم قال, پھر اس نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هكذا يتوضأ, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے, اس طرح وضو کرتے تھے. یا ہؤلاء, وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے. اوے صاحب, اوے, یا ہؤلاء, اس نے آواز دیا.
اکذاک یہ ہے استفہام کے لیے کاف حرف ہے، یہ اسم ہے تشبیہ کے لیے، تمثیل کے لیے، ذا اس میں اشارہ، کاف دور کے لیے. اکذاک کیا یہ اسی طرح نہیں ہے؟ صحابہ بیٹھے نا، ان کو آواز دی، صحابہ اٹھے ہوئے، یہ جو میں نے وضو بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی طرح وضو نہیں کرتے تھے؟ قالوا نعم، انہوں نے صحابہ نے کہا جی ہاں جی ہاں. تو صحیح فرمایا آپ نے. لنفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنده، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گروپ وہاں پہ بیٹھے تھے. نفر بولتے ہیں 10 یا 10 سے اوپر یا 10 سے کچھ کم، اس طرح بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے شہادت دی کہ جی ہاں. عزیزو یہ کتاب ہے دوسرے سند کے ساتھ، یہی حدیث مختلف سند کے ساتھ صحیح ہے. ابو بکر ابن ابی خزیمہ، ابو بکر ابن خزیمہ، تحقیق دکتور محمد مصطفیٰ العظمی، اعظم گھر والے. المکتب الاسلامی، مکتب اسلامی میں ایک کتاب چھپی ہے صحیح ابن خزیمہ، اور اس نے صحیح ابن خزیمہ جو ہے حافظ ابو بکر ابن خزیمہ نے کیا کیا ہے، ذمہ لیا ہے بھائی کہ میں جتنے احادیث لاتا ہوں اس کتاب میں سب صحیح ہے. جیسے صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مستدرک حاکم ہے، اس مستدرک حاکم سے بہتر، اس سے معتبر تر کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ. اچھا، صفحہ نمبر 78، حدیث نمبر 117. اچھا، اس نے عثمان سے روایت کی ہے، شقیق ابن سلمہ سے روایت کی ہے. وہ حدیث جو تھا کتاب احمد میں، مسند احمد میں، وہ تھا بصر ابن سعید سے، یہ دوسری سند کے ساتھ. عثمان نے کیا کیا ہے، تو وضو بنایا، فغسل وجهه 3، چہرے کو 3 دفعہ دھویا، واستنشق 3، ناک کو 3 دفعہ اس نے صاف کیا، ومضمض 3، اور منہ میں پانی 3 دفعہ اس نے دوڑایا ہے، ومسح برأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما، اور اس نے اپنے کونپڑے کو اور اپنے دونوں کانوں کو، ظاہر اور باطن، کانوں کے اندر بھی اس نے ناخن ڈال کے اس نے مسح کیا ہے، اور کانوں کے باہر بھی، سب پوری طرح سے مسح کیا عثمان. وَرِجْلَيْهِ 3، اور اس نے اپنے دونوں پیروں کو کیا کیا عثمان نے، مسح کیا. اچھا ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا، عثمان نے کہا، هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتوضأ، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو بناتے تھے. وَخَلَّلَ لَحْيَتَهُ، اور اس کی جو داڑھی تھی اس نے اپنی داڑھی کو تخلیل کیا. تخلیل کیا یعنی داڑھی، اس کی داڑھی کے اندر اس نے اپنے انگلیاں ڈالی ہیں، داڑھی کے اندر چاہ کے پالی، داڑھی کے جو ہے بال کے اندر داخل ہو جائیں. وہ اصابع الرجلین، اور مسح کرتے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے، اس کے پیر جو تھے نا، پیروں کے ناخن، اس کے اندر بھی اس نے اپنے انگلیاں جو ہیں داخل کی ہیں. اچھا، جس کو بولتے ہیں تخلیل. بہرحال اس نے پیروں کو 3 دفعہ مسح کیا عثمان. اچھا، اس حدیث کے متعلق ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 151، ناصر البانی نے کہا ہے کہ کیا ہے یہ حدیث اسناد ضعیف، اسناد اس کی ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد، اس یہ فی نفسی ضعیف ہے، مسند احمد میں دوسری سند کے ساتھ آیا ہے. وہ حدیث، وہ مسند احمد میں جو آیا ہے وہ دوسری سند کے ساتھ ہے، وہ حدیث فی نفسی صحیح ہے. لذا یہ حدیث اگر فی نفسی ضعیف بھی ہو لغیرہ ہی صحیح بن جاتا ہے. دوسری حدیث کے ساتھ اگر ایک ہی حدیث ہے، دیکھیں نا، 2 مختلف طرق سے آیا ہے، ایک طریق ضعیف ہے، ایک طریق صحیح ہے. تو کیونکہ وہی بات صحیح طریق سے وارد ہوئی ہے تو ضعیف حدیث بھی اس کے بدولت صحیح بالغیر بن جاتا ہے. یعنی فی نفسہ اپنے سند کے ساتھ ضعیف ہے لیکن بالغیر یہ صحیح بن جاتا ہے. اس لیے حدیث صحیح ہے. ناصر الدین البانی کی تحقیق کامل نہیں ہے اس مسئلے پر. اور جو ڈاکٹر ہیں اعظم گڑھ والے، اعظمی صاحب فرماتے ہیں لہو متابع و شواہد عند الحاکم، کہتے ہیں اس کے توابع بھی ہیں، شاہد بھی ہے. اچھا، شاہد کیا ہے؟ شاہد وہی حدیث وہی الفاظ کے ساتھ دوسرے سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہو، وہ اس کو بولتے ہیں تابع، اس کو بولتے ہیں تابع. شاہد کیا ہے؟ یعنی وہی مطلب، وہی اسی مطلب پہ دلیل، اس کی تائید دوسرے حدیث میں ہو. اچھی بات. اس حدیث کے کہتے ہیں یہ البانی نے جو بولا یہ ضعیف ہے، بات غلط ہے. حاکم کی کتاب کو دیکھیے، وہاں پہ توابع بھی ہیں، شواہد بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھی بات. یہ احادیث ہم نے دکھا چکے آپ کو عثمان کے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح وضو بنایا۔ عزیزو، ایک کتاب ہے سنن النسائی، ملاحظہ فرمائیے، سنن نسائی صاحب کی سنن ہے، یہ چاپ ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں، اور اس میں ملاحظہ فرمائیے کتاب التطبیق، اور یہ ہے باب الرخصہ فی ترک الذکر فی السجود، کہ سجدے میں آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باب 1135۔ رفاع ابن رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ونحن حوله، اور ہم اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، اذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، ایک شخص داخل ہوا، قبلے کی طرف چلا گیا، وہاں پہ نماز پڑھ لیا اس نے۔ جب اس کی نماز ختم ہو گئی، پھر آیا وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دیا، اور جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو بھی سلام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا وعلیک، تجھ پہ بھی سلام ہو، اذهب فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ کیسا نماز؟ دوبارہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ فذهب فصلى، وہ پھر واپس چلا گیا، پھر نماز پڑھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرمق صلاته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا یرمق صلاته، یرمق یعنی کسی چیز کو سست، کسی چیز کو ضعیف، کسی چیز کو ڈھیلا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، خلاصے بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا يدري ما يعيب منها، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عیب انہوں نے نکالا ہے۔ فلما قضى صلاته، جب اس کا نماز ختم ہو گیا، پھر آیا، اس نے سلام دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا وعلیک، تجھ پر بھی سلام ہو، اذهب فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس چلا جا، واپس دوبارہ نماز پڑھو، نماز تو نے نہیں پڑھی ہے۔ اچھا، وہ واپس چلا گیا، یہی ہوتا رہا۔ فعادها مرتين او ثلاثا، دو یا تین دفعہ یہی تکرار ہوتا رہا کہ اس سے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، سلام دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، جائیے دوبارہ نماز پڑھیے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فقال الرجل، تو دو تین دفعے کے بعد وہ شخص، وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نماز میں عیب کیا ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما عبت من صلاتی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے نماز میں عیب کیا ہے، آپ کو کیا عیب نظر آیا کہ مجھے بار بار فرماتے کہ دوبارہ نماز پڑھو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا لم تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا بھی نماز کامل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر کہ وہ اسباغ وضو کر دے۔ اسباغ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وضو اچھی طرح سے، وضو کامل طریقے سے، وضو صحیح طریقے سے۔ اسباغ وضو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وضو صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے، بہترین طریقے سے بجا لانا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ آپ میں سے کسی شخص کا بھی نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک کہ وہ وضو صحیح کامل طریقے سے بجا نہ لائے۔ کما امرہ اللہ عز وجل، اسی طرح سے وضو جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس طرح وضو بجا لاؤ۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی امتیوں سنو، کسی بھی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک کہ نماز سے پہلے وضو کامل طریقے سے جس طرح اللہ پاک کا فرمان ہے اس طرح بچا لاؤ۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں اختلاف کرتے ہو یا اتفاق کرتے ہو؟ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی عام شخص کی بات ہوتی تو یہ بات صحیح تھی نا۔ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کو مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ مسلمان اگر مرضی ہو، ان کی مرضی اور تعصب کی بات ہو، تو چاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو چاہے اللہ کا فرمان ہو، اختلاف اپنا حق سمجھتے ہوں، اپنی بات کو کہیں گے صحیح ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کہیں گے غلط۔ جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے 1400 سال سے غلط وضو لے رہے ہیں
اور اسی پہ ڈٹے رہیں. کتنی بہادری ہے مسلمانوں میں، دیکھیے کتنی جرأت ہے، کتنا ہے، نہ اللہ سے ڈر نہ رسول سے ڈر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پرپس تو فیغسل، تو اب وضو بتا رہے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ وضو لاؤ بجا لاؤ کما امرہ اللہ عز وجل، وضو بجا لانا چاہیے اس طرح اللہ نے بجا لایا حکم دیا ہے. فیغسل، وہ کس طریقے سے ہے عزیزو؟ فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنا چہرہ دھوئے اور اپنے دونوں ہاتھ مع المرفقین، مع کے معنوں میں آتا ہے عزیزو دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے نا. چہرہ دھو لے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے. اب چہرے اور ہاتھوں کی بات ہم اس پہ ہمارا بحث نہیں ہے، بحث ہمارا ہے کس پہ؟ مسح کرنا پیروں پر. وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسح کرے وہ اپنے سر پر اور اپنے دونوں پیروں پر، کعبین تک. کعبین کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنوں تک، یعنی مفصل تک، جوائنٹ تک. اچھا وہاں تک کیا کرے؟ مسح کرے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھے. یہ اس سے وضو ختم. اب نماز کا طریقہ کار بتائیں گے. ثم يكبر الله عز وجل، پھر تکبیر کہے گا اللہ کا. ويحمده ويمجده، پھر اللہ کا حمد اور اللہ کے مجد. پھر باقی جو ہے نا وہ نماز کی طریقہ کار. اب آپ نے دیکھا اس حدیث شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک کہ وہ صحیح طرح سے وضو بجا نہ لائے جس طرح اللہ نے حکم دیا. پھر وہ کیا کرے؟ پہلے چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، پیر سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح. صحیح ہے. یہ حدیث کہاں کس کتاب میں ہے؟ یہ سنن نسائی میں. یہ سنن کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر. یہاں پر عزیزو یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ 2008 میں، بیروت لبنان 2008. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 125. یہ جو ہے عزیزو حدیث نمبر 460، باب ما جاء فی الوضوء علی ما امر اللہ. ہاں یہ باب ان احادیث کی ہے جن میں وضو کا طریقہ کار علی ما امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق بیان کیا گیا. اللہ کا حکم وضو کے متعلق کیا ہے اس کے موافق بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں دوسری حدیث نمبر 460، رفاع ابن رافع انه قال جالسا عند النبی. رفاع ابن رافع کہتے ہیں اس کو تخطیق کیا ہے، حدیث کو اس نے مختصر کیا ہے ابو داؤد نے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انها لا تتم صلاۃ لاحد، کسی بھی شخص کا نماز صحیح نہیں ہے حتی یسبغ الوضوء، جب تک کہ وہ وضو کامل طریقے سے بجا نہ لائے. کما امرہ اللہ تعالی، اس طرح سے جس طرح اللہ کا فرمان ہے، یغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، کہ وہ اپنا چہرہ دھوئے اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھو لے. ویمسح برأسہ ورجلیہ الی الکعبین، اور مسح کر دے اپنے سر کی اور اپنے پیروں کی ٹخنوں تک مسح کر دے. ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ کس کی ہے؟ یہ سنن معاف کیجیے، یہ سنن ابن ماجہ تھا. میں نے کہا سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد بھی آپ کو کہتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد. چاپ ہے کس شہر کی چاپ ہے بھائی؟ بیروت کی. سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں 2005 میں دار الفکر میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 167، حدیث نمبر 858. رفاع بن رافع کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. کسی شخص کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحیح طرح سے وضو بجا نہ لائے. وضو اس طرح بجا لانا ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے. اپنا چہرہ دھوئے، ہاتھ دھو لیں، اور اس کے بعد اپنے سر اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک کیا کرے؟ کیا کرے بتاؤ؟ مسح کرے. صحیح ہے نا؟ اور اس حدیث کو پھر روایت کیا ہے مزید حفاظ نے جو روایت کی ہے، میں ان کے نام آپ کو دکھاؤں. دارمی نے اپنے سنن میں، طبرانی نے مجرم کبیر میں، بزار نے مسند البحر الزخار فی مسند البزار، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، ابن الجارود نے اپنے کتاب منتقی میں، ایک مولوی ہے ان کا نام ہے کردوش الطوسی، ان کا ہے مستخرج علی جامع الترمذی، اس میں روایت کیا. طحاوی شرح معانی الآثار دارقطنی اپنے سنن میں، اور ان کے علاوہ بہت ساروں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ہم نے بہت ساری کتب سے آپ کو دکھایا، اس میں اکتفا ہے آپ کے لیے.